ایک عورت کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے، مرد کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے. سارے پرابلمز فیملی کے اندر جو ہوتے ہیں، ان پرابلم کی ایک سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کہا، اس نے ایسا کہا، اس نے ایسا کہا، اس نے ایسا دیکھا، اس نے یہ نہیں پوچھا، اس نے یہ نہیں پوچھا، وہ اس طرح سے، وہ اس طرح سے، اور معاملہ خراب ہو جاتا ہے. اگر کوئی شخص کسی کو اللہ کے لیے معاف کر رہا ہے تو اس کی زندگی اچھی گزرے گی. مثال کے طور پر میاں بیوی میں کوئی معاملہ ہے، ساس بہو کے اندر کوئی معاملہ ہو گیا، اب وہ یہ سوچے کہ ہمیں اچھی زندگی چاہیے نا. ساس بڑی ہے، کہتے میں نے میری بہو کو معاف کر دیا. بہو کہے کہ میں اپنی ساس کے قدموں کو دھو کر کے پیوں گی. شوہر کہے کہ میں نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا. اب آپ دیکھیں زندگی میں سکون ہی سکون رہے گا. لیکن اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام نہیں کرتا تو یاد رکھیں پروردگار جل جلالہ اس سے سکون کی زندگی نہیں عطا فرمائے گا. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ایک بہو ساس کی بے پناہ خدمت کرتی ہے اور پھر کہتی ہے میری ساس تو میری قدر ہی نہیں کرتی. اتنی خدمت کے باوجود اللہ اکبر، پتہ چلا تم جو خدمت کر رہی ہو اس کا صلہ اس سے چاہیے، قدرت سے نہیں چاہیے. اگر تم خدمت کرتے وقت، یہ نیک کام کرتے وقت تم نے یہ ارادہ کر لیا ہوتا، یہ کچھ بھی کہے مجھے میری ساس سے بدلہ نہیں، مجھے میری قدرت سے بدلہ چاہیے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر وہ کچھ بھی کہے تمہاری طبیعت پر اثر نہیں ہوگا. میرا مولا تمہارے دل کو سکون کی دولت سے مالا مال فرما دے گا. اسے ذہن میں رکھو. یہ گھروں کے جو پرابلمز ہوتے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ نیکی کا بدلہ سب کو چاہیے. چھوڑ دو نیکی کے بدلے کو. قرآن کہتا ہے ہم لوگ بھی دین کا کام جو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اس کی توفیق سے لیتا ہے تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے یار فلاں آدمی قدر نہیں کرتا، اتنا ان کے پیچھے محنت کرو لیکن قدر نہیں. یہ آدمی کہتا ہے، اور ہمارے یہاں ہے بھی ایسا ہی. جیتے جی قدر نہیں ہوتی، مرنے کے بعد. زندہ ہو تو جلدی سے کوئی چائے نہیں پوچھے گا، اور مرنے کے بعد 60 لاکھ کا گنبد بنا ڈالے گا. بابا کیا کریں گے گنبد کو لے کر؟ کیا کریں گے آپ مجھے بتائیے. جب وہ حیات تھے تو کچھ بھی نہیں. امام صاحب کا 500 روپے تنخواہ بڑھانا، امام صاحب کی تنخواہ 500 روپے بڑھانا تو بڑے ٹرسٹی سب میٹنگ کریں گے، اور مینار بنانا ہوگا 5 لاکھ کا چندہ فوراً ہو جائے. تو مینار سے مسجد تو نہیں چلتی، امام سے مسجد چلتی. سوچ عجیب ٹائپ کی بنی. تو ہم لوگوں کا خود میں آپ کو اپنے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ جب کوئی قوم صحیح طور پر قدر نہیں کرتی تو یہ ہوتا ہے قدر نہیں کی. لوگوں میں عقل ہی نہیں ہے یار. یہ کیا سمجھیں گے؟ یہ قوالوں کے پیچھے بھاگنے والے، ناچنے والوں کے پیچھے بھاگنے والے، یہ کیا قدر کریں گے؟ قوم قدر ہی نہیں کرتی. قرآن کہتا ہے اے لوگوں سے قدر کی طلب کرنے والوں، تو لوگوں کے لیے دین کا کام کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. جو اللہ کی رضا کے لیے بھلائی کا کام کرتا ہے تو بے شک اللہ کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے. انسان قدر کرے گا تو اپنی طاقت کے مطابق دے گا، اور قدرت جب قدر کرے تو اپنی شان کے مطابق عطا کرے. یہ ہے. تو اگر کوئی بہو ساس کی خدمت کرتی ہے، بدلہ ساس سے نہ رکھے، اللہ سے رکھے، اور جب وہ عطا کرے گا تو ساس تمہیں سر پر بٹھا کر کے گھمائے گی. اس لیے کہ اس کا دل بھی اللہ کے دستے قدرت میں